ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا حسین عنوان ہے اولیاء اللہ کی شان۔ لیکن اس کے آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے کہ جب زمانے کے حالات بگڑے، جب زمانے کے حالات بدلے، انسان انسانیت سے بھٹکنے لگا، فتنہ فساد عام ہونے لگا، امن و شانتی کا سورج ڈوبنے لگا، ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاری و ساری رہا۔ خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ سارے زمانے کے ہادی بن کر، رحمت بن کر، محسن انسانیت کا تاج پہن کر زمانے کو ہدایت فرماتے رہے اور زمانہ آغوش اسلام میں آباد ہوتا رہا۔ صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہوگا تو زمانے کی اور آپ کی امت کی ہدایت کون فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں ہوگا مگر زمانے کی ہدایت میری امت کے علماء و اولیاء کرام فرمائیں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، یعنی مقرب کے۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری، ریاضتوں، عبادت اور اخلاص و مجاہدہ نفس کے سبب قریب ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت و بخشش اور لطف و کرم کے سبب قریب ہو جاتا ہے۔ بس اس طرح بندے کو درجہ ولایت حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یوں بھی کہنا چاہیے کہ خدا کی قسم وہ خدا کا ولی ہے، خدا کی قسم وہ خدا کا ولی ہے، جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں 11ویں پارے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ہے،
جس کا ترجمہ یوں ہے، جو نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ضرور ہم اسے مرنے کے بعد بھی صاف ستھری حیات اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے کہ اے میرے نیک بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حدیث کی روشنی میں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان رحمت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ اولیاء۔ اولیاء دراصل میں سرکار کون ہیں؟ کسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اولیاء ہیں؟ تو حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہے جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ حضور پرنور آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ولی کی پہچان میں یوں فرمایا ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے درویشان مست اور فقیران بے نوا بھی ہوں گے جن کے لباس پھٹے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ لوگ ان کو گالیاں دیں گے اور پتھر ماریں گے اور دروازوں سے ٹھکرائیں گے، اور ان کی ظاہری کیفیت خستہ حال ہوگی، لیکن باطن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں گے اور بارگاہ رب العزت میں اتنا مقبول ہوں گے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لیں گے، یعنی کوئی بھی کام ہونے کی چاہت کریں گے تو خداوند تعالیٰ ان کی قسم کو یعنی ان کی چاہت کو پورا کر دے گا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اتنی قدرت ہوتی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لا سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں جو روحانی قوت اور ایمانی طاقتیں بھری رہتی ہے وہ دراصل خدائی عطا کردہ ہوتی ہے، یعنی وہ جو طاقتیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے تاکہ دنیا کے لوگ یہ جان لیں کہ یہ کام اور کرامات جو ان سے ظاہر ہو رہے ہیں عقل کے خلاف جو امور واقع ہو رہے ہیں ان کا تعلق رب سے ہی ہے، اس کا رشتہ اللہ ہی سے ہے۔ اولیاء کرام کی جماعت کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس بندہ مومن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ زمانے میں بے خوف و بے غم ہوتا ہے۔ جو بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے
اس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جو میرے بندے سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے عداوت رکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، یعنی جس سے وہ بندہ پکڑتا ہے وہ ہاتھ بظاہر تو اس بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، اس مقرب کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن بباطن وہ ہاتھ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اعضاء بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہ میرا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لب ہلنے سے پہلے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو مالک حقیقی تک پہنچنے وہ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان کے لیے اولیاء اکرام کی مناسبت کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کسی پیر کامل، کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا، وہ ہرگز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدس کو نہیں پہچان سکتا۔ مولا کریم ہر بے پیر کو سچا پیر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ مرید ہو چکے ہیں ان مریدوں کو اپنے پیر و مرشد کے عشق میں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.